اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء چل رہا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، خوب انصاف کرنے والے بنو، خطاب ایمان والوں سے ہے اور ایک بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم یوں بھی دیا جا سکتا تھا کہ کونوا قائمین بالقسط، لیکن یہاں مبالغے کا صیغہ لا کر کلام میں طاقت اور تاکید پیدا کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ تم خوب انصاف قائم کرنے والے بنو، اور یہ حکم ہے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں پیش نظر ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مالیات اور پیسوں سے ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاملہ رقم اور مالیات سے متعلق نہیں ہوتا، عہدوں سے متعلق ہوتا ہے کہ کون اس عہدے کا اہل ہے کون نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک آدمی نے چوری کر لی، ایک آدمی نے بدکاری کر لی، اب معاملہ مالیات سے ہٹ کر عزت سے جڑ گیا ہے۔ بہر کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس میں آدمی کو انصاف کی ڈگر سے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ اس آیت کا حکم ہے۔ آگے ایک لفظ اور ہے، شہداء للہ، تم خوب انصاف کرنے والے بنو اور اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گواہی دینے والے بنو، اس لیے کہ جو بات صحیح ہوتی ہے، سچ اور حق ہوتی ہے، وہی اللہ کی مرضی اور منشا ہے۔ گویا سچ بات کی طرفداری کرنا اور سچے آدمی کے فیور میں گفتگو کرنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گواہ بننے کے مترادف ہے۔ اس کی ایک اور تفسیر کی گئی ہے، یعنی یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے گواہ بنو، یعنی سچی گواہی دینے والا وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا گواہ ہے۔ گویا اس کی مقبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیے احادیث ہیں، ان کی جانچ پڑتال میں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے،
اس کا نقل کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اس میں محدثین نے اتنا اونچا معیار رکھا ہے کہ شاید اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں یہ فن بھی نہیں ہے، اتنا اونچا معیار بھی نہیں ہے۔ ایک باپ سے پوچھا گیا کہ فلاں مسجد میں تابعین کا دور ہے، جب حدیثیں جمع کی جا رہی تھی کہ فلاں مسجد میں آپ کا بیٹا حدیثیں بیان کرتا ہے، تو انہیں فرمایا کہ اس سے حدیثیں مت لو، وہ حدیثیں بیان کرنے کے باب میں محتاط نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ حدیثوں کی حفاظت کا تھا۔ اس لیے اللہ کے گواہ بن کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کی عزت سے بالا تر ہو کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو غیر محتاط جھوٹا قرار دیا۔ اور ایک بیٹے سے پوچھا گیا کہ فلاں مسجد میں آپ کے والد حدیث بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سے حدیث مت لو، میرا باپ جھوٹا ہے۔ شہداء للہ، اتنا چونکہ مسئلہ یہ رشتہ داریوں کا نہیں ہے، مسئلہ انصاف کا ہے، مسئلہ سچ اور جھوٹ کا ہے، حق و باطل کا ہے۔ شہداء للہ، آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آدمی کوئی جرم کر بیٹھا اور یہ مقدمہ چلا گیا کورٹ میں، دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے میرا مال چوری کر لیا یا غصب کر لیا، لوٹ لیا، یا اس نے میری بیٹی کی عزت لوٹ لی، یا جو بھی ہو۔ اب اس دعویٰ کرنے والے نے دلیل پیش کی۔ فیصلہ جو ہوتا ہے وہ گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ شہداء للہ کے ذیل میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اس آدمی نے، انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا، FIR درج کیا، یہ معاملہ عدالت میں پہنچا اور انہوں نے دلیل بھی پیش کی۔ اب وہ دلیل، وہ گواہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے گواہی کے طور پر پیش کیا ہے، بہت غور سے سنیے، انہوں نے ایک کیس درج کیا کہ انہوں نے چوری کر لی ہے، اور انہوں نے اپنے دعوے پر دلیل بھی پیش کی، دو آدمیوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا، ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ ہاں ان کو چوری کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں ہے۔ تو یہاں گواہوں کو یہ حکم ہے کہ تم جھوٹی گواہی نہ دو، اور لائر کو یہ حکم ہے کہ وہ جھوٹا کیس قبول نہ کرے، معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی طرف سے کیس کی پیروی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور ایک تیسرا ہے جج، جو دعوے کو اور دلیل کو سن کر فیصلہ کرے گا۔ دعویٰ کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے، دلیل بھی پیش کر دی۔ جب دعوے پر دلیل پیش کر دی تو جج کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان گواہوں اور شہادتوں کے مطابق وہ فیصلہ صادق کرے، چونکہ اس کے انکار کی کوئی اس کے پاس وجہ نہیں ہے۔ یہ سارے مضامین اس میں ہیں، کونوا قوامین بالقسط، شہداء للہ۔ شہداء للہ کا ایک تفسیر ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ تم انصاف کو خوب قائم کرنے والا بنو، درحالے کہ
تمہیں یاد رہنا چاہیے گواہی دیتے وقت کہ تم اس وقت اللہ کے سامنے ہو، شہداء للہ، شہید کہتے ہیں جو حاضر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے من شہد منکم الشہر، جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، شہیدہ۔ 3 تفسیریں ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کر دی، جرم کر دیا، یہ بات عدالت میں پہنچی، تو مجھے چاہیے کہ جس نے میری بات عدالت تک پہنچائی ہے، اگر اس نے دلیل فراہم کر دی اور اگر وہ صحیح بھی ہے تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہارے خلاف ہی پڑے، اگر بات صحیح ہے تو قبول کرنے میں کیا ہے، کیونکہ مسئلہ اصل میں صرف دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے خلاف گواہی دینی پڑتی ہے، جیسے کہ میں نے بھی محدثین کی بات سنائی آپ کو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اوِل والدین، والدین کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ مثال کے طور پر 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اپنے خلاف پڑے تو اعتراف کر لے، والدین کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے تو آدمی کو انصاف کے راہ سے نہیں ہٹنا چاہیے، اور رشتہ دار، تینوں کا ذکر تمثیلاً کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ہمارا استاد ہے، کوئی ہمارا شیخ ہے، اور بھی ہے۔ اب چلی گئی کہ ہم جس کسی کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات پہنچ گئی اور ہم نے دیکھ لی اور گواہ کے طور پر ہم کو پیش کیا گیا، تو ہم کو انصاف کی بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے۔ یہ تمثیلاً ہے۔ آپ کو 2 قصے سناتا ہوں میں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ چوری ہو گئی۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا کی جو ککوٹ ہوتا ہے، صدری، جو جنگ میں پہنی جاتی ہے، چوری ہو گئی۔ تو حضرت قاضی شرح اس وقت قاضی تھے۔ یہ جو عدالت ہوتی تھی یہ حکومت سے بالکل الگ ادارہ ہوتا تھا، اب بھی قانوناً وہی ہے۔ جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ حکومت کے ماتحت نہیں ہوتی، اس لیے کہ عدالتوں میں کبھی فرما رواؤں کے خلاف بھی احکامات جاری کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ان اداروں کو بالکل الگ رکھا جاتا ہے۔ تو کیس عدالت میں پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل مانگی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں یہودی نے میری زرہ چوری کر لی ہے، اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے اپنے غلام کو غالباً یا بیٹے کسی کو پیش کیا، تو قاضی نے یہ کہہ کر کے اس کو رد کر دیا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ حالانکہ حضرت علی کا دعویٰ بھی صحیح تھا، وہ حق بجانب تھے، لیکن اسلامی اصول یہی ہے۔ تو قاضی شرح نے یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا۔ تو اس بے لاگ اور منصفانہ فیصلے کو دیکھ کر یہودی نے اسلام قبول کیا۔ دوسری ایک نظیر مثال واقعہ، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر شاگرد ہیں، کاندلہ کے رہنے والے مفتی الہی بخش، آج بھی ان کے نام سے کتب خانہ ہے، قدیم کتب خانہ، بہت بڑے مفتی تھے، اور اس کے علاوہ اس پورے علاقے کے ایک متفق علیہ شخصیت تھے، سب کے درمیان مقبول اور قابل احترام، قابل قدر شخصیت تھی وہ۔
ایک زمین کا جھگڑا تھا. ہندو یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، ہماری ہے. غیر مسلم یہ کہتے تھے. مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے. یہ کئی دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. تو بعد میں اس بات پر آ کر بات رکی کہ مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ جو بات کہیں ہم کو منظور ہے. غیر مسلموں نے بھی کہا اور مسلمان خوش ہو گئے کہ بھی ہمارا آدمی ہے، مسلمان ہے اور بہت بڑے جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، مفتی ہیں. اب یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے حق میں کیوں گواہی دیں گے؟ یہ اس طرح وہ مطمئن تھے مسلمان. جب حضرت عدالت میں حاضر ہوئے، تمام دلائل و دستاویزات سب دیکھنے کے بعد حضرت نے یہ گواہی دی کہ یہ زمین غیر مسلموں کی ہے. گواہی دی مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ نے. تو انگریز نے، وہ انگریزوں کی حکومت تھی، اس نے یہ فیصلہ لکھا کہ آج اس قضیے میں جو ہمارے پاس پہنچا ہے، زمین کا قضیہ، اس میں بظاہر مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے لیکن اسلام جیت گیا ہے. یہ اس نے لکھا. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، غیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، آدمی کو انصاف کے راستے سے وہ قدم نہیں ہٹانا چاہیے. انصاف کے راستے پر قائم رہنا یہ بہت جگر گردے کی بات ہے. ان یکن غنیہ، اور جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر مالدار ہو تب بھی، اس لیے کبھی مالدار ہوتا ہے تو اس کا دباؤ پڑتا ہے، اس کے لحاظ میں، مروت میں آدمی جو ہے وہ سارا نزلہ کمزوروں پر آ پڑتا ہے. تو کہا جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ اگر مالدار ہو تب بھی تم کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اگر مالدار کے خلاف گواہی دوں گا تو کیا ہوگا، کہیں وہ کل کو مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اس کی نہیں پرواہ کرنی چاہیے. اور فقیرہ، ایک آدمی فقیر ہے، اس کی ہمدردی میں، خیر خواہی میں، اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی ہوتا ہے تو غریب لیکن ہے ظالم. غریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر غریب مظلوم ہی ہوتا ہے، بعض غریب بھی ظالم ہوتا ہے. غریب مالدار پر تو ظلم نہیں کرتا لیکن غریب اپنے بچوں پر ظلم کر سکتا ہے، غریب اپنی بیوی پر ظلم کر سکتا ہے. غریب ہر وقت مظلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اسی لیے کہا جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اگر وہ مالدار ہو تب اور غریب ہو تب تم کو انصاف کی راہ پر قائم رہنا چاہیے. کیوں؟ فاللہ اولیٰ بہما، کہ تمہارا تعلق مالدار سے بھی ہے، غریب سے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے تمہارے سے زیادہ تعلق ہے. وہ تو اس کا خالق ہے، رازق ہے. اللہ ہی سے سب کا حقیقی تعلق ہے. جب اس نے ہی یہ حکم دیا ہے اور کسی کی مصلحت کی پرواہ کیے بغیر، یہی حال اب ووٹوں کا بھی ہے کہ آدمی یہاں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، اپنی ذاتی مفادات کے پیش نظر، اپنی ملت کے مفادات کا، اپنے ایمان کا، پیسوں کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے ضمیر کا سودا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. جس کو اہل دیکھیں اس کو ووٹ دینا چاہیے. یہ بھی ایک شہادت ہے. ہاں، قرآن میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں اس لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کے قریب آتے ہی نہیں. فاللہ اولیٰ بہما
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو اندیشہ ہے، بڑا شدید خطرہ ہے کہ تم انصاف کی راہ پر قائم نہیں رہ سکو گے. اس لیے نفس کی بات نہ سنو. فلا تتبعوا الهوى. آگے کہا وَإِن تَلْوُوا، اچھا عدالت میں حاضر تو ہو گیا لیکن بددیانتی سے کام لے رہا ہے، خیانت سے کام لے رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے کچھ چھپا رہا ہے، گول مول بات کر رہا ہے اور ٹیڑھی گفتگو کر رہا ہے، واضح نہیں ہے اس کی گفتگو کہ جس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لیا جا سکے. اس کو قرآن نے کہا وَإِن تَلْوُوا، حاضر ہونے کو حاضر تو ہو گیا، عدالت میں مجلس میں حاضر تو ہو گیا، لیکن گواہی ایسی دی جو فیصلہ کن نہیں ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے. ایسی گول مول گفتگو، ایسی ٹیڑھی گفتگو کہ جس پر فیصلے کو ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور تُوعِظُوا، یا نہیں تو گواہی دینے کا موقع ہے، حاضر ہی نہیں ہوا. گواہی کو چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن کریم نے کہا کہ یہ بت پرستی کے ہم پلہ گناہ ہے. وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قرآن مجید نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ، اگر تم نے گول مول گفتگو سے کام لیا، بددیانتی اور خیانت سے تم نے کام لیا، یا نہیں تو تم نے گواہی دینے سے اعراض کیا حالانکہ گواہی دینے کی ضرورت ہے، گواہی کا موقع ہے، بولنے کے موقع پر خاموش رہنا تو گناہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں اس کی سزا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے کا حوالہ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر آیت کو ختم کیا گیا ہے اور ختم کر کے اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفت علم کا تقاضا ہے. جو یہ آدمی اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ علم والا ہے اور ہماری ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہے، جس آدمی کو اللہ کی اس صفت کا استحضار ہے وہ آدمی گواہی سے جی نہیں چرائے گا، اور جب گواہی دینے کا موقع آئے گا وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دے گا، اور جج غلط فیصلہ نہیں کرے گا، لائر جو غلط کیس کی پیروی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ بات یاد ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میری ساری کارروائیاں اللہ کے پیش نظر ہیں. یہ کیا اور یہ کہا، یہ صفت کا یہ کہا. اور جو لوگ گواہی نہیں دیتے موقع پر، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو ان کو ان کی کمزوری کی نشاندہی کی گئی کہ تم کو اللہ کے صفت علم کا استحضار نہیں ہے، استحضار پیدا کرو. قانون کب تک آدمی کو جرائم سے روکے گا؟ نظر آنے والے جرائم سے ہی روک سکتا ہے. پیسے دے کر جھوٹے گواہوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو حکومت اسے روک تو نہیں سکتی، اور جج ان گواہیوں جو گواہوں کے بیان سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے رد تو نہیں کر سکتا. بند کمروں میں جو گناہ کیے جاتے ہیں قانون وہاں تک تو لاگو نہیں ہوتا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. آدمی کو چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی اور جلوت و خلوت تنہائی کے گناہوں سے بچانے والے یہ ایک ہی چیز ہے
وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کے علم کا استحضار ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کیمرے لگا دیے جاتے ہیں دکان میں، کچھ بھی کرتا ہے تو وہ کیمرہ اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے آدمی کیمرے کے سامنے ہے، اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے سامنے ہونے کا مطلب کیمرے کے سامنے ہے، اس کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت میں اس کی زندگی کی فلم چلا دی جا رہی ہے۔ تو ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر یقین کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو۔ ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، اس لیے کہ ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے ایمان پر بھی میل آ جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کے ذریعے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے نادانستہ اور کبھی بے خبری میں ایسے جملے اور کلمات کبھی صادر ہو جاتے ہیں جو جناب باری میں بے ادبی اور گستاخی شمار کیے جاتے ہیں، تو اس سارا مضمون اس میں آ گیا۔ اور دوسرا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو۔ یہی لکھا غالباً قاضی بیضاوی نے، اس لیے کہ ایمان لانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے دنیا سے جانا ضروری ہے نجات کے لیے۔ اس لیے کہا جا رہا ایمان لے آئے، کہیں احکامات کو دیکھ کر ایمان لانے کی وجہ سے آنے والی مشکلات کو سے گھبرا کر کہ یہ کیا پابندیوں میں پھنس گیا، کہ کمانے میں پابندیاں، نماز کی پابندیاں، زکوٰۃ کی پابندیاں، حلال و حرام کی پابندیاں، پردے کی پابندیاں، نکاح میں پابندیاں، پابندیاں ہی پابندیاں صبح سے لے کر شام تک، یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، یہاں تک گنجائش ہے، اور اس کی جائے گنجائش نے اسلام کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے ثابت قدم رہو، یہ فرمایا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ ایمان والوں کو ایمان لانے یعنی ایمان کو بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آج جہاں ہو پھر آگے بڑھو، ہر لمحہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، یہ مطلب ہے آمنوا باللہ۔ بعضوں نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، الناس سے مراد صحابہ کی ذوات مقدسہ ہیں۔ ایمان لے آؤ، منافقین سے کہا گیا ایمان لے آؤ، ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے، صحابہ نے جیسا ایمان قبول کیا ہے، انہوں نے وہ جیسے ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ویسے ہی ایمان لے آؤ۔ منافقانہ طور پر نہیں کہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور دل میں نفاق چھپا ہوا ہے، ایسا نہیں، مخلصانہ طور پر ایمان کو قبول کرو۔ یؤمنون بالغیب، کہ جلوت میں بھی تم مومن ہو، خلوت میں تنہائیوں میں بھی تم مومن ہو۔ منافقین یہ کہتے تھے، سب کے سامنے کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، اور تنہائیوں میں جب اپنے گرو گنٹھال تھے ان سے جب ملتے تھے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے نفاق۔ کہ ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لے آؤ کہ اللہ ہے،
اور جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ اپنی شاع نشان ہے، اور جو بھی ہے وہ جیسا بھی ہے، جہاں بھی ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لے آؤ کہ اللہ کا ایک وجود ہے، اللہ موجود ہے، اسی نے کائنات کو بنایا۔ اس لیے کہ یہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات خود بنی ہے، وہ خود چل رہی ہے، ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس کا رد کیا ہے قرآن نے، کہ نہیں، ایسا نہیں، اللہ نے ہی بنایا ہے کائنات کو، اللہ ہی چلا رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا، اب کائنات کے چلانے میں، یہ کائنات کے چلنے میں کائنات اللہ کی محتاج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آمینو باللہ، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات پر بھی ایمان لے آؤ، اللہ کی صفات پر بھی ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا وہ رسولی ہی، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس کے رسول پر، یہاں رسول سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ ایک آدمی حضور کو اس طور پر مانتا ہے کہ ان کی تعلیمات بہت اچھی ہیں، ماشاءاللہ، بہت پاکیزہ تعلیمات ہیں، بہت اونچے اخلاق ہیں، نبی کی حیثیت سے نہیں تسلیم کرتا، ان کی نبی ہونے کی حیثیت تسلیم نہیں ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ بحیثیت نبی محمد جن کو کہا جاتا ہے، جو مکے میں پیدا ہوئے، ان کو بحیثیت رسول قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا مطالبہ۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور وہ کتاب جو محمد پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب اشارہ دیا قرآن نے، دیکھیے، والکتاب الذی، وہ کتاب قرآن مجید جو نازل کیا، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا، اور رسول پر نازل کیا، جبریل بیچ میں پیغمبر تھے، وہ لا کر پہنچاتے تھے۔ اس کے لیے قرآن مجید کے نازل کرنے کا جب تذکرہ آیا تو لفظ استعمال کیا نزلہ۔ نزلہ کے معنی عربی میں آتے ہیں، یہ نزلہ کا لفظ والکتاب الذی جو پہلے آیا ہے، اس بات کو متعین کر رہا ہے کہ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی ہے، اور نزلہ کے معنی عربی میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم بھی متعین ہو گیا جس میں آیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ تحقیق کے ہم نے ہی الذکر کو نازل کیا ہے۔ الذکر سے مراد کیا؟ نزلنا کا لفظ الذکر کے مفہوم کو متعین کر رہا ہے۔ کہا کہ نزلنا الذکر، یہ ایک عیسائی نے کہا کہ یہاں انجیل کا ذکر ہے، الذکر سے مراد انجیل ہے، تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انجیل کو بیک وقت حضرت عیسیٰ کو دے دی گئی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید 23 سالہ عرصے میں نازل کیا گیا، موقع بہ موقع نازل کیا گیا۔ تو کہانی یہاں لفظ آیا ہے نزلنا، انا نحن نزلنا الذکر۔ نزلنا کا لفظ بتاتا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی حفاظت کا وعدہ، لہذا آج تک قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اور حدیثوں کی شکل میں قرآن مجید کی تفسیر بھی محفوظ ہے ہمارے پاس۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، یہ عجیب بات ہے، یہ معجزہ ہے سرکار کا کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، قرآن مجید کی تشریح تفسیر بھی حدیثوں کی شکل میں موجود ہے۔ کہا تو میں کہہ رہا تھا
کہ وہ کتاب جو محمد پر نازل کی گئی ہے قرآن مجید، والکتاب الذی، اور وہ کتاب، وہ تمام کتابیں، یہاں الف لام جنس کا ہے، وہ تمام کتابیں الذی انزل من قبل، جو حضور سے پہلے نازل کی گئی۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ نجات کے لیے صرف قرآن مجید پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ تمام کتابوں پر، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کسی پیغمبر پہ نازل ہوئی ہو اور کسی زمانے میں بھی نازل ہوئی ہو، اس طرح ایمان لانا ہے کہ میں اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اجمالی طور پر، اس لیے کہ اس میں کیا تھا وہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جس پیغمبر پر بھی نازل ہوئی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، جس زمانے میں بھی اللہ نے نازل کی ہو، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہاں، یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرے گا، بلکہ اللہ کی کتاب کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا، تو پھر باقی تمام کتابوں کو ماننا آدمی کو جو ہے وہ جہنم سے نہیں بچا سکے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ والکتاب من قبل میں اشارہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، کیوں؟ من قبل ہے، والذی، تو وہ تمام کتابیں جو حضور سے پہلے نازل ہوئی، من قبل، من بعد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ سرکار آخری نبی ہیں، اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور حضور کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، حضور کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی حضور کو نبی نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، ایک آدمی حضور کو نبی تو مانتا ہے لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا اور یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو آدمی اللہ کا انکار کرے، وہ ملائکتی، انشاءاللہ اس کی تشریح پھر کریں گے۔ اتنی بات آج کافی ہے کیونکہ آج ہی تفسیر شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔